السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم لوگ نئے جوش، نئے جذبے اور نئے محبتوں کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرما، ہمیں کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرما۔ دیکھیے، میں نے اور آپ نے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے نا، کفن میں لپٹے لپٹے، تو بجائے اس کے کہ کفن میں لپٹے لپٹے جائیں، کھلے منہ نہ چلے جائیں سونے رب کی طرف۔ جوانوں کی عبادت بھی تو اللہ کو بہت پسند ہے، سچی توبہ بھی بہت پسند ہے، اور اللہ کے سائے میں جس کو جگہ چاہیے۔ آپ تو سارے نوجوان ہوں، تو آج ایک نئے جذبے کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا تھا کہ فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنوں میں اے جوان، کب کرے گا عبادت، کب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی۔ آئیے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ بیشتر اس سے کہ اللہ کے عدالت میں کھڑے ہو کے ہمیں جواب دینا پڑے، پہلے اپنی عدالت میں چلتے ہیں، اپنے اندر کی عدالت میں کچھ اپنے سے سوال کر لیتے ہیں۔ ہماری زندگی کیا دوسروں کے لیے نقصان کا سبب تو نہیں بن رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث طیبہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ کیا آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں؟ آج یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہر انسان دوسرے کو اذیت دینے پہ تلا ہوا ہے۔ دیکھیں، کچھ تو پریشانیاں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، وہ اس پہ تو ہمارا اختیار نہیں، لیکن ہمیں اپنی زبانوں پہ، اپنے ہاتھ پہ تو اختیار ہے نا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو بہتر انسان بنا لیں؟ تو جو ابھی آپ نے سوال کیا، آپ کا کیا جواب آیا؟ کیا ہمارے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں؟ ہماری زبانوں سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں؟ اگر محفوظ نہیں ہے تو کیوں محفوظ نہیں ہے؟ اگر محفوظ نہیں ہے تو یہ حدیث طیبہ محبوب نے کیا فرمایا کہ مسلمان ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اس دائرے سے نکلتے تو نہیں جا رہے۔ اپنی اصلاح کر لیجئے۔ آپ جب بھی کسی کو میسج کرنے لگیں، جب بھی کوئی بات کرنے لگیں، جب بھی کوئی ٹیکسٹ کرنے لگیں، جب بھی فون کرنے لگیں، جب بھی کسی سے بات کرنے لگیں، جب بھی کسی سے گلہ کرنے لگیں، جب بھی کسی کو تانا دینے لگیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو یاد کر لیا کریں۔ ٹھیک ہے، آج سے پکا عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالی لوگوں کو بچائیں گے ہر برائی سے، اور اسپیشلی اپنے شر سے بچائیں گے۔ رستے میں سے اگر کوئی نقصان دہ چیز بھی اٹھا لیتا ہے جس سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی ایک صدقہ ہے، میٹھا بول بھی تو ایک صدقہ ہے، اور مخلوق کے خدا کے ساتھ بھلائی کرنا بہت ہی بہترین عبادت ہے۔ یاد رکھیے، نیکی یہ نہیں کہ اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے لوگ محفوظ ہوں، آپ دوسروں کے لیے بے ضرر ہو جائیں۔ وہ بھی تو حدیث طیبہ ہم نے سن رکھی ہے نا، ایک فاحشہ عورت صرف ایک کتے کی اور ایک جگہ پہ ہے ایک بلی کی جان بچانے کی وجہ سے اللہ اس سے جنتوں میں جگہ عطا کرتا ہے۔ تو اشرف المخلوقات کے لیے اگر ہم بہتر ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں کیا دے گا؟ تو آئے محبوب کے ایک بول اور بھی سن لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہے۔ جن کو اللہ نے غموں سے محفوظ رکھا ہوا ہے تو انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے لیے درد سر بن جانا چاہیے۔ اور کچھ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو خود غم کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، انہیں تو زیادہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو اس اذیت میں مبتلا نہ کریں جس میں وہ خود مبتلا ہیں، لیکن وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو ایسی کیوں نہ اذیت دی جائے جیسے ہمیں ملی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہماری سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ مولا کریمہ میں اپنے شر سے لوگوں کو بچاتی ہوں، مولا کریمہ تو مجھے غموں سے نجات دے دے، مولا کریمہ میں لوگوں کے لیے راحتوں کا سامان کرتی ہوں، تو میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ تو وہ مالک آپ کے غموں کو خوشیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو دکھ پہنچانے کا بھی آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔
آج ہم نیکی یہ سمجھتے ہیں نا کہ نماز پڑھ لی، صدقہ کر لیا ایٹسٹرا، یہی سمجھتے ہیں نا. اللہ کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جانا. اور یہ جو فتنے پیدا کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی تو قرآن کریم کھول کے دیکھ لیں. قرآن کریم میں سونا رب فرماتا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے. تو ہمیں لوگوں کو محفوظ کرنا ہے. کس سے؟ شر سے. کیا میں توقع رکھوں؟ آج بھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، آپ بھی اچھے ہو سکتے ہو. میں نے کتنے لوگ دیکھے جو بہت بے ضرر ہوتے ہیں، جو بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے کے بعد سارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک احساس ہوتا ہے نا، یہ ہمارے غموں کو بڑھائے گئے نہیں بلکہ ہمارے غم کم کیے جائیں گے. ہمیں اچھا مشورہ دیا جائے گا. یہ نہیں کہ ہم سے باتیں اگلوا کے لوگوں کو بتائیں گے، نہیں، بلکہ وہ بے ضرر لوگ ہمارا پردہ بن جاتے ہیں. اور ہمیں پردے کا بھی کہتے ہیں، نہ عیب ٹٹولتے ہیں، نہ ہمارے عیبوں کو ظاہر کرتے ہیں، نہ ہمارے کوئی مذاق کا کوئی ایسا پہلو نکالتے ہیں، نہ لوگوں کو ہنساتے ہیں. وہ کیسے بے ضرر، وہ کتنے پیارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس جانے کے ہمیں کتنی راحت محسوس ہوتی ہے کہ یہاں سے ہمیں ڈانٹ نہیں پڑے گی، ہمیں محبتیں ملیں گی، کیونکہ بے ضرر ہوتے ہیں نا. آپ بھی تو ہو سکتے ہیں. کیا آپ کے پاس لوگ آتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں بڑی راحتوں کی طرف جا رہا ہوں، یا یہ کہ جو بھی آتا ہے غم کی تھیلی لے کے چلا جاتا ہے نا؟ اسی پر کچھ سوچنا ہوگا. آئیے ہم بھی بے ضرر بن جائیں تاکہ لوگ ہمارے پاس آتے ہوئے ڈرے نا، بڑے شوق سے، انہیں پتا ہو کہ یہاں سے ہمیں کچھ اچھا ہی ملے گا، محبتیں ملیں گی. رسول اللہ نے تو ہمارے بڑی معنوں سے مثال دی تھی کہ میری امتی ایک جسم کی مانند ہے، اگر کسی عضو میں درد ہوتا ہے تو دوسرے سارے اعضاء اس میں بے قرار ہوتے ہیں. مین کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی کو درد ہوتا ہے تو میرے امتی چاہے دوسرے کونے میں بیٹھا ہو تو اسے بھی اس کا درد محسوس ہوتا ہے. تو آج کیا ہم وہی امتی ہیں؟ ہاں، ہم وہی امتی بن سکتے ہیں. کیسے؟ کہ ہم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنے کا پکا آج عہد کریں کہ ہم کسی کو کوئی دکھ نہیں دیں گے. لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. تو آپ نے پکا عہد کیا، انشاءاللہ تعالی ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اپنے نبی سے سیکھیں گے جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا ہے. صحیح بخاری کی حدیث طیبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تو میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک یا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ہم اپنے لیے امن پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی ہم انشاءاللہ کیا پسند کریں گے؟ امن. امن دیں گے اور امن لیں گے.